السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھیرے دھیرے ہم لوگ آداب مجلس بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم چار لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے بھی ہیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہوتا ہے۔ کوئی کسی سے چیٹنگ میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کسی سے کالنگ میں مصروف ہوتا ہے، تو کوئی فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ پر الگ الگ مصروف ہوتا ہے، اور اس طرح ہم چار لوگ اکٹھا ہونے کے باوجود بھی اکٹھا نہیں ہوتے۔ بہت سی دفعہ آپ یہ بھی محسوس کریں گے کہ ایک چھت تلے رہنے والے 4-5 افراد خانہ ہیں، یا تو وہ روزانہ اکٹھا نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو اسی موبائل نے، اسی ٹیکنالوجی نے انہیں ایک دوسرے سے دور کیا ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی برائی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دلوں میں دوری آتی جا رہی ہے، رشتوں میں کڑواہٹ آتی جا رہی ہے، آپس میں پیار، شفقت، محبت اور رحمت کی جو فضا ہونی چاہیے تھی وہ دھیرے دھیرے کم بلکہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم آداب مجلس میں سے اس ادب کا خیال رکھیں کہ جب ہم 2 3 4 5 لوگ کہیں بھی اکٹھا ہوں تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں، سب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، کچھ ہنسیں ہنسائیں، ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ، اپنے جذبات، اپنے تجربات شیئر کریں، کچھ خیر کی باتیں ہو جائیں، کچھ غم بھلانے والی باتیں ہو جائیں، کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو جائیں، اور کچھ دنیا داری کا سیکھنا سکھانا بھی ہو جائے۔ اور جب ہم مجلس میں بیٹھیں تو اس طرح کی ہر ممکن چیز کو دور کریں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف سے توجہ بھٹک سکتی ہو۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5304 5304، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقال لقد شغلني هذا عنكم منذ اليوم إليه نظرة وإليكم نظرة قال ثم ألقاه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس انگوٹھی نے صبح سے مجھے تم سے مشغول رکھا ہے، بے گانا رکھا ہے، کبھی اسے دیکھتا ہوں، کبھی اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، تو کبھی تمہاری طرف دھیان چلا جاتا ہے، پھر تمہاری طرف سے دوبارہ دھیان بھٹک کر اس کی طرف آ جاتا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں تمہاری طرف پوری توجہ نہیں دے پا رہا ہوں، اور آداب مجلس کے اس ادب میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی نکال کر رکھ دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ چند لوگ اکٹھا ہوں تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ رہیے، ایک دوسرے سے باتیں کیجیے، باتیں سنیے، اور کوئی بھی وہ چیز جو آپ کی اس مجلس کے اس ادب کو خراب کرتی ہو آپ اس سے کنارہ کش ہو جائیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح رشتوں میں محبت اور آپس میں الفت بڑھتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔